عنوان ہے میاں نواز شریف کے لیے ایک مشورہ۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا توقعات اور تخمینوں کے عین مطابق ہوا، اور جو ماتم جاری ہے یہ بھی غیر متوقع نہیں، ہماری روایات کے مطابق ہے، ہمارے نام نہاد جمہوری کلچر کا حصہ ہے، جسے آپ چاہیں تو اس غلیظ جمہوریت کا حسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ جمہوریت کا یہ جلال و جمال کاسمیٹک سرجری کا بھی مرہون منت ہے۔ ایک نون لیگیا کا کہنا ہے کہ پیسہ چلا، صحیح کہا کہ پیسہ چلا، اور چلتے چلتے خاندان سمیت لندن پہنچ گیا، اور لندن میں وہاں ان کی مسلسل عوامی پذیرائی ہو رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت افزائی اور عوامی پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ میرا اشارہ وہ عابد شیر علی والے ایپیسوڈ کی طرف ہے۔ بہرحال مریم نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ بھی ہماری جمہوری اقدار کا حصہ ہے۔ مریم کے ابا جی بھی بہت سے حقائق اور سچائیوں سے انکاری ہیں، لیکن کب تک؟ اس جمہوری دھوکہ منڈی میں مجھے تو ایک بھی ایسا الیکشن یاد نہیں جس میں دھاندلی کا شور نہ مچا ہو، لیکن اس بار کے شور شرابے میں خطرناک قسم کی قلمی مہم کچھ دب سی گئی ہے۔ کچھ مہربان میاں نواز شریف کو ضمیر، غیرت و عزت و قیادت کے واسطے دے کر وطن واپسی کے لیے اکسا رہے ہیں، انہیں چک چکا کر ہیرو بنانے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ شیر بن شیر، اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جیسے محاورے، مقولے اور لطیفے سنا رہے ہیں۔ گو مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب ان حضرات کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر کا حسابی کتابی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دن کی زندگی کا 100 سال کی زندگی سے مقابلہ اور موازنہ احمقانہ حرکت ہے، جو صرف ٹیپو سلطان اور بھٹو جیسے لوگوں پر ہی جچتی ہے۔ لیکن سچی بات ہے، میں ڈر سا گیا ہوں اور کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میاں صاحب کو بروقت خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچیں، اور لڑا دے ممولے کو شہباز سے جیسے مصروں پہ مٹی ڈالیں، کیونکہ اللہ میاں نے ممولے کو شہباز کی خوراک کے طور پہ ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ پنگے لینے کے لیے ممولا یا ممولی جتنی بھی سرفری ہو، شہباز کے ایک حلقے سے دھپے کی مار بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس کھربوں ڈالر ہوں وہ صرف کوٹ لکھپت پہ اکتفا کر لے، یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ میاں صاحب کو اس طرح کی تجاویز اور مشوروں سے بچنا ہوگا۔ جان ہے تو جہان ہے، جہان ہے تو دسترخوان ہے، گھوڑی چڑھنے اور پھانسی چڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ میاں صاحب ایسی لچھے دار تحریروں اور تقریروں سے بچیں کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو آپ نے پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، کھدے کھانی ہیں، پائے کھانے ہیں۔ غضب خدا کا، نوائے وقت کے اکرم چودھری نے تو حد ہی کر دی، کالم کی سرخی ہی کسی سازش سے کم نہیں، یعنی میاں صاحب تشریف لائیں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ او بھائی، جہاں قدم قدم پہ احتساب کے پھندے ہیں، وہاں تو دی ٹریپ کا ہیرو اولیور ریڈ ہی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو شعر ہے نا، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ صرف تحریروں میں، تقریروں میں استعمال ہونے والے شعر ہیں۔ اصل شعر یہ ہے، جس دھج سے کوئی محلوں میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ عزت آنی جانی ہے، عزت کی تو کوئی بات نہیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، میرا اشارہ جاوید چودھری کی طرف ہے کہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو جیسی مثالوں کے چکر میں نہ آئیں۔ شعر بطور انتخابی نشانی ٹھیک ہے، باقی سب ہیر پھیر ہے۔ چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا والے فلسفے پہ غور کریں، اور اس طرح کی لغویات پہ ہرگز کان نہ دھریں۔ وہ کہتے ہیں لیس از سم ٹائمز مور، آنر از مور دین آنرز، یا گروور کا یہ جملہ فرام آر انسیسٹرز کم آر نیمز، فرام آر ورچوز آر آنرز، یہ احمق لوگوں کی باتیں ہیں۔
मर के अमर होना बेवकूफ़ों का काम है। वो लोग अहमक हैं जो ज़िंदगी में वजह मर्ग और जगह मर्ग के चक्रों में पड़े रहते हैं, इसलिए इंग्लैंड में ही टिके रहें। रह गई सड़कों रेस्टोरेंटों पे छोटी मोटी बेइज्जती, तू तकार, हल्की फुल्की गालम गलोच तो खैर है, क्योंकि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और कोयलों के कारोबार में थोड़ी बहुत कालक चेहरे पे मली भी जाए तो साबुन किस मर्ज की दवा है। 2-4 आबिद शेर अली साथ रख लें और यूं भी कानून कुदरत है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता बेइज्जती का आदी हो जाता है। तुम जियो हजारों साल और देखो देखो कौन आया। ये जो अफगान मुशीर को ये नवाज शरीफ उधर इंग्लैंड में मिला है, उसने पाकिस्तान को ऐसी गलीज गाली दी है उस बेहुदा और कमसर्फ आदमी ने कि बंदा रिपीट नहीं कर सकता। और मैं दो चीज़ों से बहुत मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मज़हब वगैरह को एक्सप्लॉयटेशन या वतन से मोहब्बत वगैरह की, चूँकि ये तो है ही है, इस पे ज़्यादा कोई बोलना बात करना ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम जियो के जो रिपोर्ट कार्ड में आज 26 जुलाई है, आज ये भी घंटा पहले मैंने कहा है, देखो ये हिंदू कहते हैं धरती माता, धरती माता माँ है धरती, हम कहते हैं मादर वतन, मतलब एक ही है। गोरा क्या कहता है? मदरलैंड, मदरलैंड। तीनों में अपनी धरती का स्टेटस माँ का सा है, क्योंकि ये हमें पालती है, हमें संभालती है। जो लानती और मरदूत कमज़र्फ पाकिस्तान को गाली देगा, वो मुझे और मेरे हमवतनों को गाली दे रहा है। सो इस बदज़ात आदमी ने पाकिस्तान के बारे में, इसके मुंह को शायद बवासीर है, इसको मुंह का हैजा है इस आदमी को। नवाज शरीफ का उससे मिलना मुझे इतना नागवार गुजरा है, गद्दार कहने की हद तक तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद वो आदमी आसाबी तौर पे तबाह हो चुका है। और बहुत से मुख्तलिफ जो ताकतें हैं उनमें से कुछ के यकीनन वो इशारों पे नाचना शुरू हो गया है। ये ख़ास तौर पे इमरान खान के एब्सोल्यूटली नॉट के बाद मेरा ख़्याल है मुख्तलिफ जगह पे ना काफ़ी सारी नॉट गिरा को भी कहते हैं पंजाबी में, जिसको गंड कहते हैं, वो पड़ गई हैं। तो ये बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डेस्परेट हो गए हैं, ये तकरीबन नीम पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ये जो इनका बंदा था इस्माइल गुजर कि मैं भारत से, वो कुछ शर्म कर, को हया कर, बदतरीन दुश्मन से तू ले रहा है, उसकी बात कर रहा है 1-2 टके की सीट की खातिर। तो गिला शिकवा होता है भाइयों में, दोस्तों में, हम वतनों से होता है, अपनी हुकूमतों से होता है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई हदूद होती हैं। बंदा रब से गिला करता है और तो छोड़ो, ये दुनियादारी की तो खैर औकात ही कुछ नहीं। इंसान अपने खालिक से भी गिला शिकवा करता है। तो ये इस्माइल गुजर को तो छोड़ें आप, जो नवाज शरीफ ने हरकत की है, वो इतने मकरू और काबिल नफ़रत बदबूदार आदमी से उसका मिलना, और ये आदमी नवाज शरीफ को मिलने के बाद इसराइलियों को भी मिला है और इंडियन को एजेंसीज़ के लोग थे उनको भी मिला, ये रिपोर्ट हुआ है अखबारों में। अच्छा, उनसे मिलना भी मायूब नहीं है इसराइल से, क्यों ना,
کیوں نہ ملیں وہ، انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا. تو اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا. تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ جو آپ نے پڑھا ہوگا، اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے. کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے پہلے جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے. سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا. لیکن بہرحال